بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر روزے کی فرضیت کو ایک انوکھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال کے ذریعے سے، ایک عجیب و غریب مثال کے ذریعے سے روزے کی فرضیت کو فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ روزے کا بوجھ ہم پر ڈالا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور کیوں فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت تم پر کیوں کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے لعلکم تتقون، اس امید کے ساتھ کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کہتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، جھوٹ کو چھوڑ دینا، برائی کو چھوڑ دینا اور اچھے نیک کام کرنے والا متقی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا لعلکم تتقون، اور آیت کیا ہے؟ روزے کی فرضیت کو کرنے والی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے غروب آفتاب تک انسان کھانا پینا اور اپنی بیوی سے تعلق کو چھوڑ دے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، اس امید کے ساتھ تم پر روزہ فرض کیا گیا تم متقی بن جاؤ۔ اور روزہ کہتے کسے ہیں؟ کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تلک کھانا پینا جو جائز کام تھے، بیوی کے ساتھ تعلق بنانا جائز کام تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے روکا ہے۔ اس کے اندر کیا خاصیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ جب ہم اللہ کے کہنے سے ایک جائز کام سے بھی رک گئے تو بدرجہ اولا ہم اللہ کے کہنے سے پھر گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ ہمیں کھانے سے روک کر کے، پینے سے روک کر کے اور جائز تعلق سے روک کر کے ہمیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ جب ہمارے اندر اتنا تقویٰ آ جائے گا، اتنی طاقت آ جائے گی کہ ہم اللہ کے کہنے پہ کچھ وقت کے لیے جائز کو بھی چھوڑ دیا تو پھر ہم ضرور اللہ کی خوشنودی کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں اور متقی کے لیے ہم سے جائز چھڑوا رہے ہیں۔ متقی تو کہتے اسے ہیں جو گناہوں کو چھوڑتا ہو، لیکن اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہیں متقی بنانا ہے، تم متقی بن جاؤ، اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور روزے کی فرضیت کے اندر کھانا پینا یہ تو جائز ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جائز کو چھوڑ کر کے ہم کچھ وقت کے لیے جب اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، بھوک لگی ہے نہیں کھا رہا، پیاس لگی ہے نہیں پی رہا، اپنی خواہش کو مار دیا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان کاموں کو کر لو گے تو تم گناہوں کو چھوڑنے والے ضرور بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک انوکھی مثال دی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس مثال کے ذریعے سے جو فرضیت روزے کی ہے، اس کے اندر ایک ہمیں بڑے ہی پیارے انداز سے، بڑے ہی مشفقانہ انداز سے اللہ نے اپنا بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے اس روزے کی فرضیت کو قبول کریں اور اس کو اپنائیں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ حضرت استاد محترم حضرت مولانا رئیس انور صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ولی بننے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ولی بننے کے لیے تو انسان کو چند منٹ کی ضرورت ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے، برائی کو چھوڑ دے اور سچا آدمی بن جائے، تو اسی کو تو ولی کہتے ہیں، اور یہ تو آدمی 1 منٹ میں کر سکتا ہے۔ استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان چاہے کہ میں ولی بنوں تو اس کے لیے بہت دن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس اتنا کرنا ہے کہ آج قسم کھا لے کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سود نہیں کھاؤں گا، میں اپنی زندگی کے اندر عبادات بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گا، معاشرتی زندگی بھی اللہ کے مرضی کے مطابق کروں گا، اپنے معاملات بھی اللہ کے مرضی کے مطابق کروں گا۔ اور ولی کسے کہتے ہیں؟ جب گناہ چھوڑ دیے اب نیک ہی نیک رہ گیا، برائی کہاں رہ گئی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہو اور ساتھ میں چاہے برے بھی کر رہا ہو۔ نہیں بھائی، ولی وہ نہیں ہے۔ ولی وہ ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھے، وقت پہ روزہ رکھے، زکوٰۃ واجب ہو تو زکوٰۃ دے، حج کی اگر اس کے پاس وسعت بن گئی ہے تو حج کی کرے، یہ تمام کام کرے، اس کے ساتھ ساتھ میں گناہوں کو نہ کرتا ہو، بہت زیادہ نفلیں پڑھنے والا چاہے ہو یا نہ ہو، بس معمول کی نمازیں روزانہ جو اللہ نے فرض کی ان کو پڑھتا ہو۔ زیادہ نمازیں پڑھنے سے نہیں ولی بنتا، ولی بنتا ہے بندہ گناہ چھوڑنے سے، اور یہ کام ہم کرتے نہیں۔ جھوٹ، ذرا سی دیر میں جھوٹ بول دیتے ہیں، ذرا سی دیر میں ہم اپنے آپ کو شریعت سے بالا کر دیتے ہیں، بالکل بری کر دیتے ہیں اور شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو برائی ہے، اس کو تو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ ہمیں متقی بنا چاہتا ہے اور ہم شیطان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، ہم شیطان کے نقش قدم پہ چلے ہوئے ہیں۔ بس اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رمضان المبارک میں شیطان کو گرفتار کر لیتا ہے، لیکن جو پورے 11 مہینے اس نے محنت کی ہے، اس محنت کو ہم اس کی کامیاب کر کے رہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چھوڑنا بھائی گناہ، گرفتار ہو جائے یا نہیں ہو جائے، شیطان کہیں بھی جائے، لیکن ہم نے جو شیطان نے گٹی پلا رکھی ہمیں اس پہ ہی رہنا ہے نا بھائی۔ رمضان المبارک آیا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے اندر ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے۔ بھوک پیاس جب برداشت کرے گا بندہ تو اس کے اندر طاقت آ جائے گی، کیونکہ گناہ آسانی سے چھوٹنے والی چیز نہیں ہے۔ زہر پی لینا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے اس سے بھی زیادہ، اور اس کے لیے رفتہ رفتہ کوشش کریں۔ جیسے ہم نے سے آج 1 چیز 2 چیز 3 چیز برائیوں کی اپنے چاروں طرف ایک گھیرا کر لیا ہے نا برائیوں کا، اسی طریقے سے رفتہ رفتہ کوشش کریں، محنت کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر تو ہمیں بھلائی کے کام کرنے ہیں، برائیوں کو چھوڑنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمیں اپنی مرضی کے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ بھائی اگر اللہ کی توفیق نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی سچ ہے۔ بندہ کوشش کتنی کرتا رہے لیکن اللہ کی مرضی اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کی رضا مانگتے رہنا، اپنے عمل کرتے رہو، اللہ کے سامنے پیش کرو، یا اللہ اس قابل تو نہیں ہے کہ تیرے دربار میں پیش کروں، لیکن میں کمزور ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا، بس میں نے تو اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر دیا ہے، تو اپنی بارگاہ کی قبولیت انہیں عطا فرما دے۔ اور دعا پڑھتے رہیں، پہلا عشرہ چلا ہوا ہے رمضان المبارک کا، اس میں دعا کرتے رہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ کچھ تھوڑا سا عمل بھی کر لیں، اور زیادہ ہم درود شریف نہیں پڑھ سکتے، استغفار نہیں کر سکتے، تو مختصر ہی کر لیں، لیکن کریں ضرور۔
دن کا شروع ہو یا دن کا آخر ہو، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی کر لیں۔ جب آخری تسبیح کا دانہ ہو، پوری تسبیح ہو جائے تو پورا کلمہ پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک تسبیح استغفر اللہ، اگر ہم پورا نہیں پڑھ سکتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر چاہیں تو اسے پڑھ لیں، اور اگر یہ نہیں پڑھ رہے تو کم سے کم اتنا پڑھیں ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو پڑھ لیں۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک تسبیح درود شریف کی کر لیں، یا تو درود ابراہیمی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر یہ نہیں اتنا لمبا درود نہیں پڑھ رہے تو کم سے کم مختصر درود پڑھ لیں، وہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر درود پڑھ لیں، اور دعا کرتے رہیں اللہ سے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو بس ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، رحم کر دے ہم پہ، تو معاف کرنے والا ہے۔ بار بار دعا کرتے رہیں اللہ سے مانگو، اللہ کو اپنی ہر مرض بتلاؤ، ڈاکٹر کو اپنا مرض بتلاتے ہیں نا، اللہ کو ہر مرض بتلاؤ، اللہ کے سامنے ہر بیماری رکھو، یا اللہ مجھے یہ بھی پریشانی ہے، یا اللہ مجھے یہ بھی پریشانی ہے، یا اللہ مجھے یہ بھی تکلیف ہے، یا اللہ مجھے اس چیز کی بھی ضرورت ہے، ساری چیزیں اللہ کے سامنے رکھو، جو ہمارے لیے بہتر ہوگی اللہ اس کا فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز مانگو، یہ بہت اچھی بات نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، بعض مرتبہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگے تو اس کے ساتھ مانگے کہ یا اللہ تو وہ چیز عطا فرما جس میں تیری رضا ہے، جو ہمارے لیے بھلائی کی ہے، جو ہمارے بچوں کے لیے بھلائی کی ہے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے بھلائی کی ہے، ہمارے محلے والوں کے لیے بھلائی کی ہے، ہمارے دین کی، ہماری دین بھی اچھا ہو جس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جس کے ذریعے سے وہ چیز مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان المبارک اپنی رضا کے مطابق اور اپنی پسندیدہ جو اللہ کی پسندیدہ عبادات ہیں ان کے کرنے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔